لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ 14 اگست کو خوشی منائی جاتی ہے، جشن منایا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو میں نے جمعے کو بھی ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہ منہ خوبصورت ہو، آپ کا لباس بھی اچھا ہو، پتہ چلے کہ ان کے بڑے تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، یہ انگریز کے بچے نہیں ہیں، یہ یہودیوں کے بچے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ کسی دنیا دار کے بچے نہیں ہیں، یہ کسی بدماش کے بچے نہیں ہیں، یہ آمینہ کے لال کے روحانی بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے پاکستان بنایا جس کے لیے آج یہ لباس پہن کر سنت مصطفیٰ کے مطابق بنا کر اپنا ظاہر سنت مصطفیٰ کے مطابق بنا کر جھنڈے لہرا کر بتا رہے ہیں ہم غلام مصطفیٰ ہیں، اور ہمارے بڑوں نے حضور کی غلامی کے لیے یہ ملک بنایا تھا اور ہمیں یہ نصیب ہوا ہے، اور ہم نکل کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور دنیا کے کتوں کو بتا رہے ہیں ہمیں اپنے وطن سے بھی محبت ہے۔ تو آپ کہانی آنکھ سے ادھر نہ دیکھیں، ہم وہ آنکھ بھی نکال دیں گے، آپ سمجھ رہے ہیں اس کو۔ لیکن آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جیسے میں بات کر رہا تھا، یہ ملک کے صرف دشمن نہیں ہیں کہ کانگریسی تو اس ملک کے دشمن تھے، یہ تو حضور کے بھی دشمن ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کے بھی دشمن ہے، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ اور نہ وقت ہے ہمارے پاس، وگرنہ ہم بہت اس کے اوپر دلائل دیں، اور پھر کوئی سننے والے کوئی دودھ پیتے بچے تو نہیں ہیں، تو کوئی گود میں بیٹھے ہوئے تو نہیں ہیں۔ آج میڈیا ہے، آج سوشل میڈیا ہے، آج پرنٹ میڈیا ہے، کون سی چیز چھپی ٹکی ہے کہ کون سا بے ادب ہے اور کون سا با ادب ہے، کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا ہے، کون رسول اللہ سے نفرت کرنے والا ہے۔ اب تو بولیوں سے پتہ چل جاتا ہے، یہاں تو چھوٹے کو بھی پتہ چل جاتا ہے یہ مجھ سے پیار کرتا ہے کہ نہیں۔ عجیب قسم کے لوگ ہیں، 70 سال کا بابا بھی ہو گیا پھر بھی اسے پتہ نہیں چلتا کہ کون دشمن مصطفیٰ ہے اور کون محب مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ باتیں نہیں ہیں، اڑتی ہوئی باتیں نہیں ہیں، مضبوط باتیں ہیں۔ جب 12 ربیع النور کا دن آتا ہے، بلکہ آنا تو بعد بھی ہوتا ہے، ان کے گھروں میں صف ماتم پہلے بھی جاتی ہے، اور یہ پلان بناتے ہیں اور پھر یہ تقریریں کرتے ہیں اور لوگوں پہ حرمت کے فتوے سونپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس دن کو انڈیپینڈنٹ دن ماننا اور اس کو خوشی کا دن کہنا 14 اگست کو، تو 12 ربیع النور کو بھی یہ باتیں ان کے زبانوں پہ ہوتی ہیں کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس نے کیا اس نے کیا اس نے کیا اس نے کیا۔ تو 14 اگست کو کوئی اور شریعت ہوتی ہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ 14 اگست کو کوئی اور شریعت ہے اور 12 ربیع النور کو کوئی اور شریعت ہے؟ نہ، شریعت کو وہی ہے، بات محبت کی ہے۔ 14 اگست کو کیوں کر رہی ہیں خوشی اور 12 ربیع النور کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو پوچھو اہل ایمان سے، وہ بتائیں گے بات 14 اگست کی نہیں، بات دن کی نہیں، بات آمینہ کے لال کی ہے۔ جنہیں نفرت ہے انہیں اس وقت تکلیف ہوتی ہے، یہاں کریڈٹ لینے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور کچھ مفاد پرستی کے لیے، فائدہ لینے کے لیے باہر نکل پڑتے ہیں کہ انہیں پتہ چلے ہم بھی محب وطن ہیں، ہم بھی محب پاکستان ہیں، ہم بھی یہ ہیں، ہم بھی ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہو جائے گا، ہمارے ساتھ یہ فائدہ ہوگا۔ اور ربیع النور میں یہ نہیں ہے کہ کریڈٹ نہیں ملنا دنیا داروں سے، ان سے نہیں ملنا، تو پھر اس وقت بونگتے ہیں، اس وقت بولتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ربیع النور کو جو بولتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، ہمیں آپ سے پیار نہیں ہے۔ اگر وہی فتویٰ ہوتا کہ حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا اور یہ ایک بدعت ہے، نیا کام ہے، تو پھر یہ 14 اگست بھی نیا کام ہے، اس دن کو منانا بھی نیا کام ہے، یہ بھی بدعت ہے، اس پہ حرام کا فتویٰ کیوں نہیں؟ تو پھر پتہ چلا یہ شریعت پہ چلنے والے نہیں ہیں، یہ شیطان کے اشاروں پہ چلنے والے ہیں۔ صرف اہل سنت و جماعت واحد جماعت ہے جو آمینہ کے لال کی نگاہوں پہ چلنے والی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں ایسی بات نہیں ہے، اب توجہ سے بات سنیں کہ یہ 14 اگست کو اگر کوئی خوشی نہ منائے، 14 اگست کو پاکستان کی جس کو خوشی نہ ہو اور وہ یہ تحریک کی باتیں کر رہا ہو، اوپر والے لیبل، یہ اگر بات نہ کریں، یہ جھنڈا نہ لہرائیں، ایسی بات نہ کریں، تو بتاؤ انہیں کیا کہتے ہیں؟ بولو، غدار وطن۔ کیا کہتے ہیں؟ جب وہ پاکستان کے خلاف بات کرے گا تو کیا کہیں گے؟ خوشی نہیں منائے گا تو پھر کیا کہیں گے؟ غدار وطن۔
اگر پاکستان بنے اور کچھ مسلمانوں کے لیے ایک ملک ملے، اس دن خوشی نہ منائیں، اس کے خلاف بولیں، وہ غدار وطن ہوتا ہے جن کے صدقے ساری کائنات بنی ہے۔ جس دن وہ تشریف لائیں اور اس دن صف ماتم بچھانے اور خوشی کرنے والوں کو حرام کا فتویٰ دیں، بدعت کا فتویٰ دیں، تو آپ سے میں پوچھتا ہوں پھر آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ پاکستان بننے والے دن خوشی نہ منائی جائے، وہ غدار ملک ہوتا ہے، غدار وطن ہوتا ہے جن کے صدقے ساری کائنات بنی ہو، اس دن فتوے لگانے والے کے متعلق پھر کیا فتویٰ ہوگا؟ پھر یہی جواب ہوگا، اس بننے پہ جو خوشی نہ منائے وہ غدار وطن ہے، آمینہ کے لال کے آنے کے دن جو خوشی نہ منائے فتوے دے حرمت کے، وہ غدار مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ غدار نہیں ہے؟ تو پھر یہ کیا ہے؟ 14 اگست کیا ہے؟ ایک 14 اگست نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں حضور کے آنے جانے پہ ہزار کیا عید قربان، کیا ایک عید پہ تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ اب تو ہزار عیدیں اس دن جس دن میرے آقا تشریف لائے، حضور کے آنے جانے پہ قربان ہے۔ حضور جس دن آئے اس دن جیسا دن کوئی نہیں ہے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ملک ملا چند مسلمانوں کو، تو مسلمانوں کے یہ نجات کا دن ہے اور مسلمانوں کی آزادی کا دن ہے، لیکن حضور جب تشریف لائیں تو سارے جہاں کو چھٹکارا ملا ہے، اور یہاں تو چند مسلمانوں کو چھٹکارا ملا ہے۔ تو اتنی خوشی ہے جن کے صدقے شیطان سے چھٹکارا مل گیا، جن کے صدقے رحمان مل گیا، جن کے صدقے قرآن مل گیا، جن کے صدقے عرفان مل گیا، جس کے صدقے ایقان مل گیا، جن کے صدقے ہدایت مل گئی، جن کے صدقے نور مل گیا، جن کے صدقے امتی ہونے کا شرف مل گیا۔ بتاؤ وہ جس دن آئے ہیں وہ دن کتنا بڑا دن ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے 14 اگست کو بھی خوشی منانے کے لائق اہل سنت ہیں، اور ربیع النور کو بھی خوشی منانے والے اہل سنت ہیں۔ تو جو ربیع النور کو خوشی مناتا ہے وہی اس لائق ہے کہ وہ 14 اگست کو بھی خوشی منائے اور بتائیں کہ ہمارے بڑوں نے بنایا ہے اور ہم نے اسے سنبھالنا ہے، اور ہم نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے جب تک جسم میں روح ہے کوشش کرتے رہنا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ میں نے اس لیے تھوڑی باتیں کی ہیں، اگرچہ کڑوی بھی ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے ڈاکٹر سارے میٹھے سیرپ نہیں دیتا، بعض دفعہ صافی بھی دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوڑی دوا تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے لیکن اثر اس کا دیر تک رہتا ہے، تو اس لیے ماں کہتی ہے کوئی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے ٹیکہ ہے، چاہے کوئی 10 ملی کے لگ جائے تو کوئی نہیں، ہم برداشت کر لیں گے، کیونکہ اس کے بعد اسے سکون مل جائے گا۔ تو ہر وقت میٹھی گولیاں نہیں دی جاتی، بعض دفعہ کڑوی گولی دی جاتی ہے۔ حکیم کو پتہ ہوتا ہے کہ کس گولی سے اس کی صحت ہوگی، اس لیے ہم بھی اس کے مطابق کی گولیاں دیتے ہیں۔ بعض دفعہ گولا بھی دینا پڑتا ہے، ذہن موٹا کام بھی ہوتا ہے، بعض پھر بیماریاں بڑی ہو جاتی ہیں، اس کے لیے بھی انجیکشن بھی بہت بڑا ہوتا ہے، اس کے لیے پھکے بھی دوائیوں کے ہوتے ہیں، تو پھر حالات کے مطابق اور مرض کے مطابق وہ دوائی دینی پڑتی ہے، اس لیے ہم دوائی دیتے ہیں۔ پھر ایک اور آپ سے سوال ہے، اب جھنڈیاں کیوں لگ رہی ہیں؟ اب کیوں نہیں لگتی؟ اب مرچیں کیوں نہیں لگتی؟ لوگ سجا رہے، دن بھی سجا، رات کو لائٹیں لگی ہوتی ہیں، پھر محافل تو ہوتی ہیں، پروگرام تو ہوتے ہیں، پھر جھنڈیاں لگتی ہیں، جھنڈے لگتے ہیں۔ سوال یہ ہے اب کیوں نہیں لگتے؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ اب کیوں نہیں لگتے؟ کدھر نہیں لگتے؟ ادھر۔ اب کیوں نہیں لگتے جھنڈے پاکستان کے؟ اب جھنڈیاں کیوں نہیں تمہیں تکلیف دیتی؟ آمینہ کے لال کی خوشی میں جھنڈے تیرے اندر لگ جاتی ہیں، اور جھنڈیاں تجھے لگتی ہیں اور مرچیں تجھے لگتی ہیں، لگتی مسجد پہ ہیں، لگتی تجھے ہیں۔ تو یہ 14 اگست کی جھنڈیاں کیوں نہیں لگتی؟ 14 اگست کے جھنڈے کیوں نہیں تجھے لگتے؟ 14 اگست کی مرچیں تمہیں کیوں نہیں لگتی؟ تو پتہ چلا کہ محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو پھر نہ 12 ربیع النور پہ تکلیف ہوتی، نہ پریشانی ہوتی۔ جنہیں محبت ہیں وہ ربیع النور پہ بھی لائٹیں لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، عظمت مصطفیٰ کے ترانے گاتے ہیں۔ پھر جب 14 اگست آتا ہے وہ بتاتے ہیں ہم ہی تو ہیں جو رسول اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ جس دن خاص انعام ہو اور اللہ کا خاص کرم ہو اس دن کو سجایا بھی جاتا ہے، اس دن کو منایا بھی جاتا ہے، اور خدا کو یاد کر کے خدا کی رضا کو بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی اس کی؟
تو اس لیے یہ جھنڈیاں لگانے والوں سے بھی سوال کر لیا کرو کہ ابا جی نے یہ نہیں سمجھایا کہ رب نور پہ بھی جھنڈیاں لگانے کا مسئلہ نہیں ہے، اگر مسئلہ ہے تو یہ 14 اگست پہ کیوں لگا رہے ہو؟ تو حوصلہ کہتا ہو اس میں بھی مطلب ہے، اس میں بھی مطلب ہے۔ ہم نے کہا تم مطلب پرست ہو، ہم خدا پرست ہیں، ہم خدا کو پوجنے والے ہیں، خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اس لیے ربیع النور کو بھی خوشی ہے تو ہم خوشی مناتے ہیں، 14 اگست کو بھی خوشی ہے تو ہم خوشی مناتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل کی فرامین کے تحت رہ کر ہم اس دن کو انڈیپینڈنٹ دن، آزاد دن سمجھ کر، اللہ کی بڑی نعمت سمجھ کر مناتے بھی ہیں اور پھر پیغام بھی دیتے ہیں۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے وطن دشمنوں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے اور وطن کے خلاف سازشیں کرنے والوں سے بھی چھٹکارا عطا فرمائے۔ کوئی ایسا ہمیں ایسا قائد دے جسے اسلام کا درد ہو، جسے ایمان کے حوالے سے کچھ خوشبو میسر آ جائے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار آ جائے اور لوگوں کے دکھوں کا مداوع بن جائے، اور جو لوگ غربت میں پسے جا رہے ہیں اور لوگ کہاں سے کہاں تک جا رہے ہیں، ان کی یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ مالک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور میں ہر وقت ہمہ وقت اپنے وطن کی بہتری کے لیے کوشش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔